اس کے بارے میں ہم علم سیکھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ خدا ان سکھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب تم خدا کے خوف میں نہیں ہو، دنیا کے خوف میں ہو تو دنیا کے بارے میں، جب تم خدا کے خوف سے دور ہو، ابلیس کے خوف میں ہو، ابلیس کے بارے میں سیکھنا شروع کرو۔ عقل مند بننے کے لیے ہمیں خدا کے خوف میں رہنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، جب ہم خدا کے خوف سے دور ہوتے ہیں تو آیت کا دوسرا حصہ بتاتا ہے ہم احمق ہوتے ہیں اور حکمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا ہوتے ہیں؟ احمق۔ احمق کو حماقت کی باتیں اچھی لگتی ہیں، احمق کو حماقت کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ وہ لوگ جو پراؤڈ ہیں، وہ لوگ جو مغرور ہیں، جو گمنڈ کرتے ہیں اپنی دولت پر، اپنی جوانی پر، اپنے حسن پر، اپنے گھر پر، وہ حماقت میں زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ دینے والا ہوتا ہے۔ وہ احمق ہے، حکمت سے دور ہے اور تربیت کو وہ پسند نہیں کرتا، وہ تربیت کو پسند نہیں کرتا۔ اور جس کے پاس تربیت نہیں ہے وہ بیٹا ماں باپ کو کبھی عزت نہیں دیتا۔ جس کے پاس تربیت نہیں ہے وہ ماں باپ کو کبھی عزت نہیں دیتا۔ جو ماں باپ کو عزت نہیں دیتا وہ خدا کو عزت نہیں دیتا۔ جو خدا کو عزت نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے خوف سے باہر ہے، وہ خدا کے خوف سے باہر ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے خدا کا خوف دانش، عقل، تربیت بخشتا ہے۔ سمسن دلیلہ کی آپ کہانی سے واقف ہیں۔ ایک ایسا شخص جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، خدا نے اس کو نصیر بنا دیا، خدا نے اس کو اپنے خوف میں لے لیا۔ جب وہ پیدا ہوا تو خدا کے خوف میں وہ ماں باپ کی عزت کرتا ہے۔ جب وہ خدا کے خوف میں ہے تو اس کے اندر پاور ہے، اس کے اندر خدا کی قوت ہے، اور گدھے کے ایک جھپڑے سے وہ کئی 100 لوگوں کو مار دیتا ہے۔ خدا کا خوف حقیقت میں تمہاری قوت ہے، خدا کا خوف ہماری طاقت ہے۔ سمسن نے کئی لوگوں کو مار دیا، گدھے کا ایک جبڑا پکڑا اور اس نے کئی لوگوں کو مارا۔ پھر اس کے اندر جب خدا کا خوف ہے، خدا کی قوت ہے، خدا کا نصر ہے، ایک انسان سمسن نے جنگل کے بادشاہ شیر کو بھی اس نے مار دیا ہے۔ یہ خدا کے خوف کے سبب سے ہے۔ جب تم خدا کے خوف میں رہو گے تو خدا تمہارے دشمنوں کو تمہارے آگے سے دور کر دے گا۔ جب تم دشمنوں کے خوف میں رہو گے تو تم دشمنوں کے آگے بھاگو گے۔ غور سے سنیے، ایک فکرہ بولنے لگا ہوں۔ جو خدا کو سجدہ کرتا ہے وہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا۔ جو خدا کو سجدہ نہیں کرتا وہ کئیوں کو سجدہ کرتا ہے۔ جو خدا کے خوف میں رہتا ہے جنگل کے بادشاہ بھی جو شیر ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ دانیل خدا کے خوف میں ہے، شیروں کی مانگ میں اس کو پھینک دیا گیا ہے۔ شیر وہ تھے جو نیچے گرنے سے پہلے ان کی ہڈیوں کو توڑ دیتے تھے، گوشت نوچ لیتے تھے، لیکن یہ شیروں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور خدا کا خوف اس پر ہے۔ خدا کا خوف اس کے چوگرد دیوار بن گیا ہے۔ وہ شیر آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور خدا کے خوف کے سبب سے شیروں کے منہ بھی بند ہو جاتے ہیں۔ خدا کا خوف تمہاری پناہ ہے، خدا کا خوف ہماری پناہ ہے، خدا کا خوف ہماری حفاظت ہے۔
اس لیے خدا کے خوف کو زندگی میں اختیار کرنا شروع کریں۔ جو لوگ کلام سے، علم سے عداوت رکھتے ہیں وہ خدا سے عداوت رکھتے ہیں۔ پہلا بار اس کی 29ویں آیت پڑھنے لگا، غور سے سنیے ذرا۔ اس لیے کہ انہوں نے علم سے عداوت رکھی اور خداوند کے خوف کو اختیار نہ کیا۔ جو خدا کے خوف کو اختیار نہیں کرتے، جو خدا کے خوف کو نہیں مانتے، وہ ہر طرح کے علم سے عداوت رکھتے ہیں، ان کو دنیا اچھی لگتی ہے۔ اس دنیا کا بادشاہ اس وقت جو ہے وہ ابلیس ہے، اور اس نے ساری دنیا کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، بالخصوص نوجوان نسل۔ بائبل کہتی ہے کہ جب تیرے اندر خدا کا خوف ہوگا نا، تیری میٹھی نیند ہو جائے گی، تجھے نیند بھی میٹھی آئے گی، تو بھوکا بھی سوئے گا، اپنے پیٹ کو بھرا ہوا دیکھے گا، تیرے پاس کوئی کام نہیں ہے تو شکوہ نہیں کرے گا، تو خدا کے خوف کے نیچے ہے، خدا تیرا انتظام کرے گا، تو خدا کے خوف پہ زندگی بسر کر رہا ہے، رات کو خواب میں تجھے کوئی چیز ڈرانے والی نہ ہو۔ یہ دیکھیے ایک آیت اس کے تعلق سے لکھی ہوئی ہے، 3 باب اس کی 24ویں آیت ہے امثال کی کتاب میں، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہو جائے گی۔ داؤد کہتے ہیں خدا جب میں بستر پر نسے سے لیٹ جاؤں گا تو میں خواب میں تجھے ہی دیکھوں گا۔ آمین۔ جو خدا کے خوف میں رہتے ہیں وہ رات کے خوابوں میں بھی کبھی نہیں ڈرتے۔ اکثر جب ہم گھروں میں جاتے ہیں، پادری صاحب ہم رات کو سوئے تھے، رات کو ایسے آتا ہے کہ میرے پاس 2 بچے ہیں، ایک بچہ کو مجھ سے کھینچ کے لے گیا، ایک میرے پاس ہے، میں رات کو شیر کو، بلی کو، سانپ کو دیکھتی ہوں، میں گہرے پانی میں ڈوب رہی ہوں، میں گند میں ہوں۔ ایسی خوابیں اکثر ان لوگوں کو آتی ہے جو خدا کے خوف سے دور ہیں۔ تیری نیند میٹھی ہو جائے گی، تیری نیند کا ڈسٹرب کرنے والا خوف جو دنیا کا ہے، گناہ کا ہے، بیماری کا ہے، تلخی ہے، وہ خوف تیری زندگی سے جاتا رہے گا۔ جب خدا کا خوف ہوگا، دنیا کا خوف تیری نیند کو بھی اڑ لے گا، وہ تجھے میٹھی نیند دے گا۔ 127 زبور میں لکھا ہے وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ آج لوگ خوف میں زندگی بسر کر رہے ہیں، حالات کا خوف ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، سنیے، جب ہم بدی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ہم خدا کے خوف سے دور ہوتے ہیں۔ گناہ میں لذت ہے، گناہ میں بولیے، گناہ میں لذت ہے، اور اس میں سکون نہیں ہے، اس میں سکون نہیں ہے۔ اگر اس میں سکون ہوتا تو یسوع مسیح نہ آتا۔ یسوع نے دنیا میں آنے اعلان کیا تھا، اے تھکے مندو بوجھ سے دبے رہو، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ دنیا کا خوف الجھن ہے، خدا کا خوف آرام ہے۔ دنیا کا خوف بے آرام کرتا ہے، خدا کا خوف میٹھی نیند دیتا ہے۔ اس لیے خدا سے ڈریے، خدا سے ڈریے، قد دیکھ کر قد آوروں سے نہ ڈریے، اسرا دیکھ کر اسرے سے نہ ڈریے، خدا سے ڈریے، خدا کا خوف رکھے۔ اگر ہم مر بھی جائیں گے مسیح میں تو پھر ہم مرے ہوئے نہیں بلکہ مسیح میں سوئے ہوئے۔ ہمیں خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنی ہے۔ جو لوگ خدا کا خوف رکھتے ہیں وہ بدی سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ بدی سے، جو بدی سے دوستی رکھتے ہیں وہ خدا سے دشمنی رکھتے ہیں۔ آج ہمارے بیٹے ہیں، ہماری بیٹی ہیں جو گناہ میں، بدی میں، بدکاری میں، ایسے کاموں میں جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا سے دشمنی رکھتے ہیں۔
خدا کا خوف رکھنے والا شخص کبھی الٹ کام نہیں کرے گا۔ پھر ایک اور بات، آج ہماری نوجوان نسل وقت سے پہلے اس دنیا سے اٹھائی جا رہی ہے، مر رہی ہے۔ کوئی شراب پی کے مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، کوئی ون ویلن کر کے مر رہا ہے، کوئی آئس پی کے مر رہا ہے، کوئی بدی کر کے مر رہا ہے، کوئی کسی کے کہنے پر قتل کر دیتا ہے، کوئی مذہب چینج کر رہا ہے، کوئی اس مذہب میں جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تاکہ خوف سے دوری ہے، لیکن جو وقت سے پہلے مر رہے ہیں یہ دنیا کے خوف سے مر رہے ہیں، ابلیس کے خوف سے مر رہے ہیں۔ ابلیس ہی اسی بدی کی طرف لگاتا ہے۔ بائبل کہتی ہے جو شخص خدا کے خوف میں زندگی گزارتا ہے خدا اس کی عمر کو لمبا کر دیتا ہے، خدا اس کی عمر کو۔ امثال 10واں باب اس کی 27ویں ہے، امثال 10واں باب اور اس کی 27ویں ہے۔ بڑے غور سے سنا آپ نے، خدا کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے، لیکن شریروں کی زندگی کوتاہ ہو جائے گی، مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جو خدا کے خوف میں ہے خدا ان کی زندگی کو لمبا کر دیتا ہے۔ آمین آمین۔ پرانا عہد نامہ پڑھیے، 120 سال، 120 سال، 969 سال، 570 سال، 600 سال، 700 سال، 7 صدیاں لوگوں نے عمر پائی ہے۔ اس وقت وہ خدا کے خوف میں، اور جس طرح لوگ خدا کے خوف سے نکلتے گئے عمر کم ہونا شروع ہو گئی، قد کم ہونا شروع ہو گئے، اور آج بہت ساری نسل خدا کے خوف سے باہر ہو رہی ہے۔ وہ جوانی ہی میں اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ 26 سال، 18 سال، 19 سال، 25 سال، 30 سال یہ کوئی بڑی عمر نہیں ہے، یہ کوئی بڑی عمر نہیں ہے، اور یہ اس دنیا سے جا رہے ہیں گناہ کے سبب سے، دنیا کے خوف کے سبب سے، خدا سے دوری کے سبب سے یہ جا رہے ہیں۔ کیوں ایسا؟ کہ وہ خدا کے خوف سے دور ہے، وہ ماں باپ کا خوف نہیں رکھتے۔ ماں باپ نظر آتا ہے، نظر آنے والوں کا خوف نہیں ہے، خدا کو نظر آتا ہی نہیں ہے، اس کا کیسے خوف ہوگا؟ ہماری ادھر بہت سے نوجوان بیٹی اور بیٹے بیٹھے ہیں، کتنے نوجوان نسل ہے جو ریگولر طور پر دعا کرتی ہے اور بائبل پڑھتی ہے۔ اپنا ہاتھ اٹھائیے جو پڑھے لکھے ہیں، جو ہر روز بائبل پڑھتے ہیں۔ یہ عالم ہے ہمارے نوجوان نسل، یہ خوف خدا سے دور ہے۔ ایک دفعہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ستائش میں قوت، میگنم کوٹھر کی یہ کتاب تھی، اور ایک دوسری کتاب تھی سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اس میں پڑھ رہا تھا کہ ایک نوجوان بہن جس کے 2 بچے تھے، وہ کہہ رہی ہے کہ ایک دن میں اپنے غسل خانہ میں غسل کرنے کے لیے گئی، اور میں نے اپنے کپڑے لٹکا دیے، اور جب میں نے نیچے دیکھا تو پانی ڈب کے اندر ہلنا شروع ہو گیا، اور میں تھوڑی دیر کے بعد غور سے دیکھا تو میرے کپڑے وہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں مجھ پر خوف طاری ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے میں گھر میں اکیلی تھی، اسی حالت میں باہر آئی اور اپنے بیڈ کا تو استعمال کر کے اس کا پایا پکڑ کے میں رونا شروع ہو گئی، میں خوف کے مارے کانپ رہی ہوں۔ وہ کہتی ہے اس وقت مجھے کچھ یاد نہ آیا، میں نے جلدی سے فون ملایا اور اپنے پاسٹر صاحب سے کہا پاسٹر صاحب جلدی آئیے، اس وقت میری یہ کنڈیشن ہے، اس وقت میری یہ کنڈیشن ہے، جلدی آئیے۔ تو
پاسٹر صاحب نے کہا کہ میں اتنی دیر تک پہنچتا ہوں. اتنی دیر تک وہ پاسٹر صاحب آگے، وہ اپنے آپ کو مینٹین کر کے بیٹھ گئی تھی. اور اس نے کہا پاسٹر صاحب ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے. تو پاسٹر صاحب نے اس کے لیے دعا کی. جب دعا کر کے چلے گئے، ٹھیک 7 دن اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. 8 دن پھر وہ خوف میں آ گئی، ڈر رہی ہے، اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر رہی ہے کہ میں مر جاؤں گی، مر رہی ہے. تو پھر اس نے فون کیا، پھر پاسٹر صاحب آئے. 8 دن کے بعد پھر وہ آئے، پھر انہوں نے دعا کی، بالکل ٹھیک ہو گئی. 8 دن کے بعد پھر ایسا ہوا، پھر اس نے فون کیا. تو پاسٹر صاحب کہتے ہیں میں نے جانے سے پہلے اپنے گھر میں دعا کی، اے خداوند کیا تیری شفا 8 دن کی ہے؟ کیا تیری شفا 8 دن کی ہے؟ تو کہتا ہے خدا نے آواز دی، اے میرے بیٹے میں اصلی ابدی ہوں اور میری شفا بھی اصلی ابدی ہے. 8 دن کے لیے جس بیٹی کے لیے تو دعا کرنے کے لیے جاتا ہے وہ گندے ڈائجسٹ پڑھتی ہے اور غلط فلمیں دیکھتی ہے، اور جس طرح کو وہ دیکھتی ہے اسی طرح ابلیس اس کو تنگ کرتا ہے. اسی لیے وہ خوف میں مرنے کے لیے تیار بھی ہے. تو کہتے پاسٹر صاحب وہاں سے چلا، ہم اس کے گھر میں آیا. تو میں نے اسے کہا بیٹی میں نے تو سے کچھ بات کرنی ہے. اس نے کہا جی. اس نے کہا کیا تو غلط رسالے غلط لٹریچر پڑھتی ہے؟ اس نے کہا پاسٹر صاحب یہ دیکھیں بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے، یہ سارے ڈائجسٹ میں پڑھتی ہے جن میں فحاشا سٹوریاں ہیں. تو اس نے کہا کیا تو غلط فلمیں دیکھتی ہے؟ اس نے اپنی الماری کھولی. اس نے کہا یہ ساری سیریز پڑی ہوئی ہے جو میں ہر روز دیکھتی ہوں. تو اس نے کہا میں گھر میں تھا تو پاک نے مجھے بتایا اس کی زندگی میں یہ کام ہے، اور ابلیس نے اس کو اپنے خوف میں جکڑ لیا ہے. جب تک تو ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور نہیں کرے گی تو ابلیس کے خوف سے آزاد نہیں ہو سکتی. اس کے لیے پاسٹر صاحب نے لکھا کہ اس نے میرے سامنے ساری موویز کو، سارے ڈائجسٹ کو اس نے جلا کر راکھ کر دیا، اور اس نے توبہ کی. اور وہ کہتی کہ آج کے بعد میں یسوع مسیح کے خوف میں اس کی باہوں میں زندگی بسر کروں گی. اور اس پاسٹر صاحب نے دعا کی، اور وہ 8 دن کا انتظار کر رہی ہے. 8 دن گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے. اس نے پاسٹر صاحب کو فون کیا، پاسٹر صاحب 2 مہینے ہو گئے ہیں، اب مجھے کوئی خوف نہیں آتا، میں خدا کے خوف میں زندگی بسر کر رہی ہوں. آمین. جب خدا کے خوف میں زندگی بسر کرو گے تو پھر ابلیس نہیں کرے. آج ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے موبائل پہ یہی کچھ کر رہے ہیں، تو پھر رات کو ڈرنا ہے تو پھر کیا؟ ان کا ذہن چرچ سے دور نہ جائے تو کہاں جائے گا؟ وہ بائبل سے نہ بھاگے تو کیا کریں گے؟ آج یہی کچھ ہوتا ہے. میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، اپنے بچوں پر، اپنے آپ پر توجہ دے. خدا کے خوف میں آ جائے. آپ کے اندر خدا کا خوف ہوگا تو ابلیس کا خوف تمہارے نزدیک بھی آنے نہیں پائے گا. نوجوان ان دنوں میں آدھی عمر میں جا رہے ہیں، جوانی کی عمر میں جا رہے ہیں. بائبل کہتی ہے کہ خدا کا خوف عمر کی درازی ہے. خدا کا خوف عمر کی درازی ہے، عمر لمبی کر دے گا. ابراہیم، اس کا خاندان، اس کے باوجداد، یہ سب بت پرست لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کے خوف میں رہتے تھے. ایک وقت آیا 75 سال کی عمر میں
خدا نے ابراہیم کو آواز دی، اٹھ نکل اس سرزمین سے، اس خانے سے، اس قصبے سے نکل، جہاں میں تجھے لے کے جاؤں گا وہاں تو چل۔ اور اس دن سے وہ خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنا شروع ہو گئے۔ آج پوری دنیا کے اندر اسحاق کا بیٹا یعقوب کے 12 بیٹے، 12 قبیلے، قوم اسرائیل، یہودی، آج وہ پوری دنیا میں راج کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک ان کے پاس ہے اور دنیا ان سے قرض لیتی ہے، پر وہ کسی سے قرض نہیں لیتے۔ وہ خدا کے خوف میں آ گیا۔ اس باپ ابراہیم نے اپنے اندر خدا کا خوف لیا، اپنی نسلوں میں ٹرانسفر کیا، اور اس کی نسل خدا کے خوف میں ہے، اور وہ ورلڈ کو پیسہ دے دیا۔ کاش کہ آج میں، آپ جو باپ ہیں، آپ جو مائیں ہیں، بڑی بہنیں، بڑے بھائی ہیں، آپ خدا کے خوف میں آئیے۔ آپ اس بات سے آپ کے چھوٹے بہن بھائی خدا کے خوف میں آئیے۔ جب وہ آئیں گے تو گھروں کے اندر برکتوں کے دروازے کھلیں گے۔ ابراہیم کو خدا نے برکت دی ہے، عمر کی درازی دی ہے، اولاد بخشی ہے، اس کو ایک بیٹا دیا، اور 100 سے بھی بڑھ کر وہ زیادہ عزیز ہے۔ اس نے ماں باپ کا نام روشن کیا، خدا کا نام روشن کیا۔ وہ خدا کے خوف میں ہے۔ جو خدا کے خوف میں ہوتے ہیں وہ عقل مند، دانش مند ہوتے ہیں۔ آئیں آخری حوالہ ذرا دیکھیے، 111 زبور اور اس کی آخری آیت ہے، 10ویں آیت۔ بڑے غور سے اس کو سنیے۔ 111 زبور اس کی 10ویں آیت۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہے، اس کی ستائش اب تک قائم ہے۔ آمین۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، خداوند کا خوف عقل مندی کا شروع ہے، خداوند کا خوف عقل مند بناتا ہے۔ جو خدا کے خوف میں رہتے ہیں وہ عقل مند ہوتے جاتے ہیں، جو خدا کے خوف سے باہر نکلتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے جاتے ہیں۔ وہ دنیا کی نگاہ میں تو بڑے عقل مند ہیں، لیکن کلام کے لحاظ سے وہ بے وقوف ہیں۔ جب تم ایوب کی کتاب پڑھو گے نا تو وہاں پر ایک بات لکھی ہے، بوڑھے ہی عقل مند نہیں ہوتے، نوجوان بھی ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان کی زندگی میں خدا کا خوف آ جائے تو وہ عقل مند ہے، اگر پورا ساری زندگی خدا کے خوف سے باہر ہے وہ کبھی عقل مند نہیں ہوگا۔ داؤد چھوٹی عمر کا تھا اور جنگیں کرتا تھا، اور بائبل میں لکھا کہ وہ بڑی عقل مندی سے جنگ کرتا تھا، کیونکہ وہ خدا کے خوف میں ہے، خدا کی پرستش کرتا ہے، خدا کی ستائش کرتا ہے۔ آج ہمارے بیٹے 25 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، ہماری بیٹیاں ہو گئی ہیں، ابھی تک ان کو گیت نہیں آتے، زبور نہیں آتے، ایک دفعہ بھی بائبل کمپلیٹ نہیں پڑھی۔ یہ کون سی کرسچینٹی ہے؟ کون سی خدا کا خوف ہے؟ کپڑے بدلنے سے انسان نہیں بدل جاتا، کردار بدلنے سے انسان بدلتا ہے، اور تمہارا کردار خدا کا خوف، خدا کا کلام بدلے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دانش مند ہو جاؤں، میں عقل مند ہو جاؤں، تو میں آپ سے کہوں گا آج ہی سے 2023 کے آغاز سے اپنا آپ خدا کے تابع کریں، خدا کے خوف میں لے لیں۔ دنیا کا خوف تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔